السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حکیم مومن خان مومن کی غزل۔ تو غزل نمبر 1، اس کے پہلے شعر سے شروع کرتے ہیں۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فزا نہیں ہوتا۔ یہاں غزل کے مطلع میں مومن فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پر میری محبت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یعنی ذرا سا بھی وہ میری محبت سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ میری محبت سے متاثر ہو جاتے تو کم سے کم میری اس غم میں کچھ راحت ملتی، یعنی میرے اس غم میں کچھ راحت ملتی، مجھے اس غم سے تھوڑی سی نجات ملتی، مجھے اس غم سے تھوڑی سی راحت مل جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، میرے محبوب پر میری محبت کا کوئی اثر نہیں ہے، یعنی میرا محبوب میری محبت سے اثر پذیر نہیں ہوتا ہے، اس پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، وہ اسے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ متاثر ہوتا تو میرے اس غم اور دکھ کی کچھ کمی ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ افسوس کہ وہ اس پر میری محبت کا کوئی اثر نہیں ہے اور میرے اس غم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں مومن کہ میرے محبوب کی ہمیشہ یہی شکایت رہتی ہے کہ میں اسے بے وفا پکارتا ہوں، میں اسے بے وفا کہتا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، اگر اس کی یہ شکایت رہتی، اپنی بے وفائی نہ سننا وہ پسند نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے اپنے آپ میں اصلاح لانی چاہیے، اپنے آپ میں بدلاؤ لانا چاہیے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، یعنی کہ محبت نبھانی چاہیے، اسے اپنی بے وفائی کا احساس ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اپنی بے وفائی سے باز نہیں آتا ہے۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناصح برا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ مومن فرماتے ہیں کہ جب نصیحت کرنے والے نے میرے محبوب سے نصیحت کی، تو یہ نصیحت کرنے والے یعنی جب وہ میرے محبوب سے نصیحت کے لیے گئے تو ان سے یہ کہا کہ اپنے عاشق کے ساتھ اس طرح بے وفائی کرنا ٹھیک بات نہیں ہے، یعنی انہوں نے اس سے یہ نصیحت کی، یعنی نصیحت کرنے والا محبوب سے یہ نصیحت کی کہ اسے اپنے عاشق سے بے وفائی کرنا جائز بات نہیں ہے۔ تو جب میرے محبوب نے کچھ ایسے ڈھنگ سے میرے سامنے اغیار یعنی غیروں اور رقیبوں کا ذکر کیا، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو نصیحت کرنے والے کے الفاظ تھے وہ بہت ہی اچھے تھے، کیونکہ میرے محبوب پر ان الفاظ کا اثر ہوا تھا، کچھ اثر پڑا تھا۔ کس کو ہے ذوق تلخ کامی، ایک جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے شوق نہیں ہے اونچی آواز میں بولنا یا غصہ کرنا، لیکن میرا محبوب ہے جو کہ ہمیشہ اسے تبھی چین ملتا ہے جب وہ مجھ سے لڑتا ہے، یعنی اسے میرے ساتھ لڑنے میں ہی مزہ آتا ہے، میرے ساتھ لڑنے میں ہی اسے سکون ملتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے لڑنے جھگڑنے سے باز نہیں آتا ہے۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بات ممکن نہیں ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بات ناممکن نہیں ہے، بس یہی ایک بات ہے اے میرے محبوب، بس ایک یہی ناممکن بات ہے کہ تم میرے نہ ہوئے۔ گویا سب ممکن ہے دنیا میں، لیکن مومن کو اس کا محبوب نہ مل سکا، یہی ایک بات ناممکن ہے، باقی جو باتیں ہیں وہ ساری ممکن باتیں ہیں دنیا میں۔ اس نے کیا جانے کیا کیا لیکن دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے میرا دل، جب میں نے اس کو اپنا دل پیش کیا، نہ جانے اس نے کیا کہا دل لینے کے وقت، میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہی کہا ہوگا کہ میں تمہارا دل لے کے کیا کروں گا، یہ عاشق کا دل میرے کسی کام کا نہیں ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں، جب میں تنہا ہوتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ
تو تم میرے پاس موجود ہوتے، تب تم میرے پاس ہوتے ہو۔ یعنی شدت عشق کی حد یہ ہے کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں، جب میں تنہا ہوتا ہوں، جب میرے تنہائی کا عالم ہوتا ہے، تب بھی تمہاری یاد میرے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی اگر تم بذات خود میرے سامنے نہیں ہوتے ہو، لیکن میں تمہیں اپنے سامنے موجود پاتا ہوں۔ یعنی جب میں بالکل اکیلا ہوتا ہوں، جب کوئی دوسرا میرے سامنے نہیں ہوتا، تو میں اپنے محبوب کو اپنے سامنے پاتا ہوں، اپنے سامنے محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے میں تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا ہوں۔ دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاں دل سے جدا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ میں محبوب کی جدائی میں اپنے دل کو اپنے ہاتھ سے تھامے بیٹھا ہوں، میں نے اپنے ہاتھ کو دل پر ہی رکھتا ہوں۔ اس لیے محبوب کو حال دل لکھنا تھا تو کیسے لکھوں، کیونکہ حال لکھا تو ہاتھ سے جاتا ہے، چونکہ میرا ہاتھ تو میرے دل پر ہی ہوتا ہے۔ یعنی میں اپنے ہاتھ کو دل پر ہی لگا رہتا ہوں، اپنے دل سے جدا ہی نہیں کرتا ہوں، اپنے ہاتھ سے دل کو تھامے بیٹھتا ہوں۔ اس لیے میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے محبوب کو حال دل لکھ سکوں۔ دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو، دست عاشق رسا نہیں ہوتا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا دامن چونکہ طویل ہے، دراز کا مطلب لمبا طویل، لیکن میرے ہاتھ یعنی عاشق کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ محبوب کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو وہ اس کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ عاشق کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ عاشق کی یعنی عاشق کے مقدر میں نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کی رسائی محبوب کے دامن تک ہو۔ رسائی سے مراد پہنچ، اس کی ہاتھ کی پہنچ محبوب کے دامن تک ہو، تو کیا فائدہ ہے ایسے طویل دامن کا۔ چارہ یہ دل سوائے خبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ دل کا علاج بس ایک ہی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ دل کا صرف ایک ہی علاج ہے، صبر، جو مجھ سے کس طرح کیا جائے، کیونکہ محبوب کے بغیر میرے لیے صبر کرنا ناممکن ہے، میرے لیے صبر کرنا مشکل ہے۔ تو اگر اس دل کا علاج صبر ہی ہے، تو وہ بھی محبوب کی جدائی دی ہوئی ہے، تو وہ بھی اس کی منت ہی ہے۔ یعنی کہ محبوب کی دی ہوئی جدائی ہے، اس میں صبر کرنا اسی کی مرہونی منت ہے۔ کیوں سنے گر عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اس مقطع میں شاعر فرماتے ہیں، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے بے چین دل کی التجا میرا محبوب کیوں سنے، کیونکہ وہ تو ایک پتھر کا صنم ہے۔ صنم نہیں سنا کرتے، خدا ہی ہے جو لوگوں کی التجا سنتا ہے۔ جو پتھر کے بنے ہوئے صنم ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے۔ میرا محبوب تو خدا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پتھر کا صنم ہے، وہ میری التجا کو کیوں کر سنے۔ تو اس طرح سے ہماری یہ پہلی غزل ختم ہو رہی ہے۔ آگے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔